بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز پیپر میں خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر علوی حاضر ہے اور ناظرین آپ کے سامنے لائے ہیں آج تازہ ترین سٹوری جو اخباروں کی جنت بنی، جو اس کے تبصرے اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن سعید علوی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ہم خبروں پہ نظر ڈالیں تو کچھ مختلف خبریں ہمارے سامنے۔ ایک تو سب سے پہلے جو خبریں اخبار کی ہیڈ لائنز ہیں وہ دیکھیں گے، پاک انڈونیشیا 7 معاہدے طے پا گئے، مہمان صدر کو نشان پاکستان دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دو طرفہ جو تجارتی تعلقات اس کو بڑھانے کے حوالے سے خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو کا طوفانی دورہ، کل مختلف تقریبات میں خطاب کیا۔ FCCI کے جو صنعتکار تھے ان تاجروں سے ملاقات ہوئی، صحافیوں سے ملاقات ہوئی، اس کی خبر کا حوالہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بسنت کے چرچے لاہور میں پنجاب میں ہونے شروع ہو گئے ہیں، اس کے حوالے سے خبریں ہیں۔ اور مریم نواز کا کینسر کے مریضوں کے لیے کارڈ متعارف کرانے کا جو ہے وہ فیصلہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خبریں شامل کریں گے کچھ بانی PTI کے حوالے سے جو کل پنجاب اسمبلی میں قرارداد لائی گئی۔ سب سے پہلے بات ہوگی پاک انڈونیشیا کے تعلقات کے حوالے سے۔ کل جو انڈونیشیا کے صدر کا پاکستان دورہ ہے اس کے حوالے سے ہم جانیں گے سعید علوی صاحب سے کہ اس دورے کی کیا اہمیت ہے اور اس دورے میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ انڈونیشیا کے صدر جیسے کہ پاکستان کے دورے پہ ہیں۔ آج ہماری قومی اخبارات میں زیادہ تر جو اخبارات ہیں ٹاپ لیول کی، ان سب کی ہیڈ لائن جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان انڈونیشیا میں 7 معاہدے تعاون بنانے کا عزم۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں صرف انڈونیشیا نہیں، تمام ممالک کے کاروباری تعلقات، معاشی جو ہمارے معاہدے ہیں وہ بڑھنے چاہیے، ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں پاک انڈونیشیا میں کے درمیان جو 7 معاہدے ہوئے، اس میں جو سب سے اہم اور سب سے پہلے پہ اخبار یہ روزنامہ ایکسپریس میرے سامنے ہے، انہوں نے رپورٹ کی ہے حلال تجارت۔ اب حلال تجارت کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس اس کا بہت بڑا سکوپ ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب اکثر یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان کیا کرے، ٹیکسٹائل نہیں ہے تو اب ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ بھائی ایک چیز نہیں ہے، آپ دوسری طرف آئیں، حلال ٹیکسٹائل اور حلال جو تجارت ہے اور خاص طور پہ حلال سرٹیفکیشن، یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اگر پاکستان اس کے اندر کام کرے، اس میں لائف سٹاک چونکہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی دیگر اشیاء، چونکہ ہم زرعی ملک ہیں تو وہ اس کو ہم استعمال کر کے زراعت سے، چونکہ ہمارے پاس بہت پھل بھی کافی قسم کے موجود ہیں، سبزیاں کافی قسم کی موجود ہیں، پھر اس کے علاوہ لائف سٹاک جیسے پہلے میں نے بتایا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو حلال تجارت نہ صرف انڈونیشیا بلکہ بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں اور دیگر جو اسلامی ممالک، اور اس کے علاوہ یورپ اور ایون امریکہ میں بھی ایک ایج ہے پاکستان کے پاس کہ اگر کنونشنل تجارت میں آگے نہیں جا سکتا تو حلال تجارت کے۔ اور دوسری طرف یہ پھر اگلے جو معاہدے کا بتایا گیا ہے وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، SME کسی بھی ملک کی جو کاروبار اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے SME کو جو ہے وہ پلنے بڑھنے نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر اتنی زیادہ وہ ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں فراہم کیا جاتا، کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں۔ لیکن بہرحال اگر SME پہ بات ہوتی ہے، پھر منشیات سمگلنگ کی بات ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ صحت کے متعلقہ معاہدے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دوست ممالک ہے، ہمارا مسلم ملک ہے، اس کے ساتھ تجارت کا فروغ ہونا، پھر یہ اور میڈیکل جو پروفیشنل ان کے حوالے سے بات ہوئی کہ پاکستان وہاں پہ یہ بھی ایک اچھی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی، HR کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی، یہ بڑی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب یہ یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب انجینئر فارغ ہیں، ڈاکٹر فارغ ہیں، ادر پروفیشنل فارغ ہیں۔ بھائی کیوں فارغ ہیں؟ آپ لائن اپ کریں چیزوں کو، جس طرح معاہدے کریں دیگر ممالک کے ساتھ، اور اپنے جو پروفیشنلز ہیں ان کو باہر ایکسپورٹ کریں، اور وہی ڈالر آپ کو آئیں گے۔ آپ کو صرف ایک ہی پتہ ہے کہ IMF سے ڈالر آتا ہے، ڈالر ہے HR سے بھی آتا ہے۔ اچھا، اس خبر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جیسے اب انڈونیشیا کے صدر آئے تو G17 ٹھنڈر نے ان کو جو ہے فاتح سار میں لے لیا، ایک پروٹوکول دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈونیشیا ایک تو بہت بڑا ملک ہے اور سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، لیکن کرغزستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ٹرکی سے آ رہے ہیں، اور انڈونیشیا اب لوگ آ رہے ہیں نا، یہ بات تو سفارتی کامیابی ہے نا، ایویں تو نہیں آتے، کوئی وجہ ہی ہوتی ہے نا۔ سفارتی پالیسی ہماری بہت اچھی ہے۔ جب سے ہم نے یعنی ایک نئی طرح سے ایک نیا پاکستان میں کہوں گا کہ 10 مئی کے بعد ابھرا ہے، ایک مضبوط مستحکم پاکستان، یہ جو مضبوط اور مستحکم پاکستان ابھر کے سامنے آیا ہے، اب دنیا کی توجہ ہماری طرف آ گئی ہے، فوجی اعتبار سے اور اس کے علاوہ سیاسی اعتبار سے اور
مسلم ممالک کے اندر، اور خاص طور پہ جب ہم دیکھیں کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، علاقائی سطح پہ ایک مضبوط ملک جو ہے کے طور پہ ابھر رہا ہے. تو اب ظاہر ہے لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہے. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ درست سمت پہ جا رہا ہے اور ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں. اچھا، ویسے جو یہ سربراہان مملکت آتے ہیں تو یہ کیجول ٹاک بھی کرتے ہوں گے لنچ ڈنر کے درمیان، تو ہو سکتا ہے یہ بھی انہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی ہم جو فرانس سے رافیل خریدنے لگے وہ خریدے یا نہ خریدے. نہیں وہ تو خیر اب اتنے بدنام ہو گیا، میرا تو نہیں خیال کہ وہ مشورہ بھی لینا پسند کریں گے، کیونکہ ان کی مارکیٹ اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے کہ اب وہ اس کو کوئی نہیں خریدے گا. اب وہ فرانس کو کوئی اور فرانس نام تو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ صدر نام کو بدل کان میں کچھ بات نہ کہہ دیں. نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اب فرانس چائنا کا لیبل لگا کے اس کے اوپر بیچنے کی کوشش کرے، کیونکہ چائنا کی جو داغ بیٹھ گئی ہے فوجی اسلحے کے حوالے سے، تو اب میرا خیال میں دنیا پر یہ ہے کہ وہ چائنا کے لیبل لگا کے بیچے گی. صحیح. چلیں جی، اللہ کرے پاکستان کے حالات اور بہتر ہو اور مختلف جو ہے وہ سربراہ مملکت پاکستان ہے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. بلاول بھٹو بہت سمارٹ ہو گئے ہیں جی، اور ایک تو سمارٹ ویسے ہو گئے اور سمارٹ سیاسی طور پہ بھی ہو گئے ہیں. لاہور کا طوفانی دورہ ان کا کل تھا، اور اس میں 2-3 ہائی لائٹس جو ہیں وہ یہ تھی کہ ایک تو جو بزنس کمیونٹی سے وہ ملے جو بیچارے بڑے پریشان ہیں. پچھلے دنوں میں جب فہیم سہگل صاحب کو انٹرویو کیا تو انتہائی ڈپریس تھے، اور ایک جو مطلب ایک آٹو موبائل کے اونر بھی تھے وہاں پہ موجود، ان سے بھی ہم نے بات کی، لیکن وہ بھی انتہائی پریشان تھے کہ کاروباری جو پالیسیز ہیں. تو ہو سکتا ہے جو صدقار ہیں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ انہوں نے کوئی گریہ داری کی ہو. ایک تو یہ ہے کہ صحافیوں کا جو ان کے ساتھ میٹنگ اس کا حوال بتائیں، اور جو پھر یہ دوسری ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کل واضح دو ٹوک بات بتائی. وہ بھی جو آپ نے سب سے پہلے بات کی ہے نا کہ پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سخت ڈپریسڈ ہے، اور حکومت کی طرف دیکھے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو جی معیشت کے میدان میں بڑا تیر مار لیا ہے، ہم بہت آگے جا رہے ہیں. لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ چیمبر آف کامرس چلے جائیں، آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں، وہ اتنے ڈپریسڈ ہیں کہ درجنوں جو محکمے ہیں وہ بلا وجہ طور پر تنگ کرتے ہیں. پھر ٹیکس کا اتنا ناقص نظام ہے، 40% تک ٹیکس کی شرح ہے، اور اتنے مسائل ہیں. اور پھر آپ دیکھیں شرح سود اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر، نہ کہیں سے کوئی وہ قرض اویل کر سکتا ہے انڈسٹریل، نہ اس کو سستی بجلی مل رہی ہے، نہ گیس مل رہی ہے، نہ اس کو سیکیورٹی ہے، اور پھر اس کے علاوہ پالیسیوں کا تسلسل بھی نہیں ہے. کئی ایک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے. دیکھیں نا کہ ایف بی آر کو حکومت نے تھوڑا سا اسٹرکٹ ضرور کیا ہے، لیکن کیا ایف بی آر کو ایک دم چابی دینے سے ملک کی معیشت کے مسائل حل ہوں گے؟ شاید بلاول بھٹو نے اشارہ کیا ہے کہ معیشت ڈنڈے سے نہیں پیار سے چلتی ہے، اور یہ بات بلاول بھٹو کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ٹیکس آپ نے لینا ہے اور اس انڈسٹری سے لینا ہے جس نے خود کما کے آپ کو دینا ہے. اپنے سیلف انیشیٹو پہ اس نے پہلے انویسٹمنٹ کی، پھر اس نے اپنے سکل سے انڈسٹری چلائی، پھر پروڈکٹ بنا کے سیل کی، اس میں سے منافع نکالا. اس منافع کا 40% اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر ڈنڈا تو نہ استعمال کریں، پھر آپ پیار سے طریقے سے آپ کریں. جس طرح آپ ایف بی آر کر رہی ہے نا، اس طرح تو آپ اس وقت جو ہماری بزنس کمیونٹی وہ باغی ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر رہنے دے. پھر آپ کو پتا ہے کہ ہماری زیادہ انڈسٹری بنگلہ دیش چلی گئی ہے، دیگر ممالک میں چلی گئی ہے. اور ایک خبر کے مطابق پاکستانیوں نے $1.2 بلین کی دبئی میں انویسٹمنٹ کی ہے پاکستانیوں نے. میں اسی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ جتنے یہاں پہ حالات خراب کرتے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہم نے فارن انویسٹمنٹ لانی ہے. اور بھائی جو آپ کا اپنا انویسٹر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، پہلے اس کو تو ریٹین کریں، اس کو تو آپ سہولت فراہم کریں، اس کو تو یہاں پہ روکیں. اگر وہ جانے کو تیار ہے، آپ نے دیکھا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان کے اندر سے وائنڈ اپ ہو کے باہر جا رہی ہیں، تو یہ کوئی نیک شگون تو نہیں، اچھی بات تو نہیں ہے. آپ پہلے جو انڈسٹری لگی ہے اس کو آپ سہولیات فراہم کریں، اس کے ساتھ چلیں. آپ اپنا ٹیکس لیں، ٹیکس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ایسا بنائیں کہ تاجر اچھے طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر سکیں. ابھی تو مذاکرات کے ذریعے جو ایف بی آر کو اختیارات دیے گئے ہیں وہ مکمل طور پر لاگو نہیں کیے گئے. وہ لاگو ہو گئے تو وہ تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بھی اٹیچ کر کے آپ کے پیسے بھی لے جائے گا، اپنے حساب سے وہ ٹیکس کا ایک واچر بنائے گا، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے لے جائے گا. یہ تو اب آنے والے حالات زیادہ سنگین ہیں. تو ابھی حکومت کو چاہیے کہ تاجروں کی سن لے. اگر وہ نہیں سنیں گا تو ظاہری بات ہے پھر یہ جو انویسٹمنٹ تو آپ پتہ ہے ایک وولٹائل ہوتی ہے، یہ پھر اڑ جائے گی تو پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے. تو اگلی بات جو ہے یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہی ہے صوبوں کے حوالے سے، تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 صوبے بنانے کی آپ بات کرتے ہیں، جو صوبے جن کے اوپر اتفاق ہے آپ وہ صوبے تو بنا دیں.
چلیں ایک تو جنوبی پنجاب ہے، اور کس پہ اتفاق ہے؟ ہاں دیکھیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ پنجاب کے بنائیں، سرحد کے بنائیں، پھر آپ ہماری طرف آئیں. ان کا اشارہ یہ ہے کہ پہلے آپ جنوبی پنجاب بنائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ کہ یہ اس کے کیوں کیا. سمجھتے ہیں کہ پنجاب یہ کہہ رہا ہے، وفاق کہہ رہا ہے نا، پنجاب تو نہیں کہہ اصل رہا. بات یہ ہے کہ اس وقت وہ پھر اب وہ وفاق میں پنجاب اور سندھ کو علیحدہ کر میں دیتے آپ ہیں. کو بتاتا ہوں، بیسیکلی پیپلز پارٹی کی اس وقت پالیسی یہ ہے کہ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، آئینی عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ وہ پھپھو والا کردار ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی سب سے چہیتی بھی ہے اور سب سے زیادہ تانے بھی آپ پہ کستی ہے. تو وہ یہ سارے کچھ اب دیکھیں نا، بلاول بھٹو صاحب لاہور آئے، کہاں گئے ہیں؟ گورنر ہاؤس، سرکاری پروٹوکول انجوائے کیا اور وہاں بیٹھ کے اپوزیشن کی. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ سرکاری پروٹوکول بھی لے رہے ہیں اور اپوزیشن بھی کر رہے ہیں، حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی. اور اسی طرح کے ابھی نون لیگ نہیں، بلاول بھٹو کو کون سا پروٹوکول ہے؟ وہ کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، کوئی کون سا پروٹوکول ہے؟ یہاں تو شخصیات نہیں، اس کا مطلب ہے گورنر کا پروٹوکول استعمال کر رہے ہیں نا، وہ ذاتی طور پر تو نہیں ہے نا. پارٹی کی حکومت ہے، گورنر کے پروٹوکول پہ وہ آئے ہیں، اسی پہ وہ سارا آپ کو پتہ ہے شخصیات کے اوپر سارا نظام چلتا ہے. وہ گورنر کے مہمان کے طور پر چلے، جہاں گورنر صاحب جائیں گے، جہاں پروٹوکول تو انہوں نے انجوائے کر لیا نا جی، چلے کر لیں، لیکن آپ وہ جو ہے وہ آپ پھوپھو کی طرح مہینے تانے تو نہ کر کے جائیں پنجاب کو. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا شہباز شریف سے اختلاف ہے، ہم جو ہے ڈی سینٹرلائزیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 1 یونٹ بنائیں، یا سینٹرلائزیشن کے اوپر ان کا یقین ہے. یعنی اگر وہ خود مختاری صوبوں سے لینا چاہتے ہیں، ان کا مطلب تو یہی ہے نا. تو وہ پھر کھلے طور پہ پھر وہ جو آئینی ترمیم کا ذکر انہوں نے کیا کہ جی اب بس نہیں، 2 ہو گئی، اب میں اور نہیں کھیلنا، میں نے اور نہیں کھیلنا. دیکھیں اب یہ تو ان کی مرضی تھی، جو ان کی مرضی کی تھی وہ ٹھیک تھی. تو اب ان کی مرضی کی نہیں، آگے 28ویں جو آ رہی ہے نا، اس میں صوبوں کا ہی معاملہ ہے. ایم کیو ایم بھی لا رہی ہے، ایم کیو ایم تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمیں منظور نہیں ہے، چونکہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. پہلوں میں فائدہ تھا. کون سا سندھ میں بلدیاتی نظام ہے جو پنجاب میں نہیں اور سندھ میں وہ کلیم کریں جی بہت اچھا ہمارا بلدیاتی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے جی. بلدیاتی نظام پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. کسی صوبے میں ایگزسٹ کرتا بھی ہے تو اس کو فنڈز نہیں دیے جاتے، اس کو اختیارات نہیں دیے جاتے. تو عملی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی کسی جگہ میں بھی بلدیاتی نظام جو ہے مکمل طور پہ رائج نہیں ہوا. صحیح. اچھا، دوسری خبریں بھی شامل کرتے ہیں جی. پنجاب اسمبلی میں فوج مخالف پارٹی پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، اور 7 نجی یونیورسٹیوں کے بھی بل جو ہے وہ پاس کیے گئے ہیں. یونیورسٹیوں کے بل جی تو یونیورسٹیاں بھی دھڑا دھڑ بن رہی ہیں بہت زیادہ. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر اجلاس میں یہ کرتے جا رہے ہیں سارے ایم پی اے، اور بعد میں پتہ چلے گا کہ ہر نون لیگ والے ایم پی اے کی ایک یونیورسٹی ہے. اور ابھی ویسے منہاج یونیورسٹی کا بھی ترمیمی بل پاس ہوا ہے، اس کا مطلب وہ بھی رابطے میں ہے. رابطے میں سارے رابطے میں ہوتے ہیں جی. ایلیٹ کلاس سب رابطے میں ہوتی ہے. یہ نہ آپ سوچا کریں کہ یہ ادھر پارٹی میں چلے گئے. اچھا، یہ جو مطلب تھوڑا سا پرینک ہو گیا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کہ گڈس ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ ختم ہو گیا، جبکہ عملی طور پر ہڑتال جاری ہے، اور اکبری منڈی اور گلا منڈی میں گڈس ٹرانسپورٹ مکمل طور پر 2-3 دن سے بند ہے، اور اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا کوئی موقف نہیں آ رہا. اور مطلب اگر آ بھی رہا ہے تو انہوں نے کہا جی اڈے چل رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اس معاملے میں پرینک نہیں ہوا. انہوں نے ایک فارورڈ بلاک، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کامیاب تو نہیں ہوا نا. وہ فارورڈ بلاک کے کوئی وہاں پہ اثر رسوخ تو تھا نہیں، اعلان کروا دیا گیا. دیکھیں اصل اس کی روٹ کاز کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ٹریفک ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور عوام کو ٹریفک رولز کے اوپر کار بند ہونا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ ٹریفک وائلیشن کے اوپر ایف آئی آر کریں گے، 10,000 کے بائک کے اوپر 15,000 کا آپ چلان کریں گے، تو پھر ایسے تو نہیں چل پانا. آپ کو ایسا درمیانہ طریقہ اختیار کریں. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے اتنے اسٹرکٹ رولز ریگولیشن کے اوپر آپ نے عوام کو لانا ہے، 3 مہینے آپ ٹریننگ کے سیشن چلائیں، چھوٹے جرمانوں کے ساتھ چلیں. 3 مہینے کے ٹریننگ کے بعد لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جناب اب ہمارا گزارا نہیں ہے. اس طرح جو ظالمانہ قوانین ہیں اور اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں، آپ دیکھیں لوگ بائکیں چلا رہے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ نہیں تو کیا ٹریفک پولیس کیا دودھ سے دھلی ہے جو ان کے عام معاملات ٹھیک ہیں؟ آپ جی ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ بھی تو پیسے لیتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، سب کچھ پتا ہے. اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں ہے. آپ اڈوں پہ چلے جائیں صاحب، آپ دیکھ لیں جو بھی ڈیلز ہوتی ہیں، یہ کوئی کسی سے چھپی ہوئی
بھی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہڑتال ہے وہ کریٹیکل دور میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اشیاء ضروری ہیں اور اشیاء خرد و نوش ہے ان کی اب کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اکبری منڈی عملاً بند ہے، چونکہ کہیں پہ سپلائی نہیں ہو رہی ہے کہ دکانیں کھلی بھی ہیں، تو باہر اگر گڈز ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات سٹک ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا ریلیکس کر دے، 2-3 ماہ کا ریلیکس کرے اور پھر عوام کو اس بات پہ آمادہ کر لے، سمجھا دے، ایک سٹیپ کر لے نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ قانون پہ عملداری ہو، قانون پہ عملداری وہ ڈنڈے سے نہیں ہو سکتی۔ ابھی دیکھنا ایک اور آگے سچویشن کریٹ ہونے والی ہے۔ ابھی جب ہم مخاطب ناظرین سے، تو اس وقت جو ہے ڈی سی صاحب لاہور جو ہیں وہ موٹر سائیکل جو ڈرائیور ہیں اور ان میں جو فاسٹی ڈور فاسٹی راڈ تقسیم کر رہے ہیں اور شیلڈیں تقسیم کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دن جو 6-7 فروری کو بسنت کا متوقع اعلان ہوگا اس کی تیاری کے لیے، تو بائک والا تو بیچارہ پہلے ہی بڑا پریشان ہے، اب وہ راڈ کہاں سے خریدے گا، شیلڈ کہاں سے خریدے گا، یہ ایک نئے امتحان میں ڈالنے والی بات ہو گئی ہے۔ جو بسنت ہے نا، یہ اتنا اچھا فیسٹیول ہے، اتنی بہترین فیسٹیوٹی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اس کے ابھی اعلان ہونا ہے، ابھی آپ مارکیٹ میں یہ سارا کچھ آ جانا ہے، پھر دیکھیے کیجویلٹیز کی کتنی رپورٹس آتی ہیں۔ اب لاہور میں انہوں نے کہا 6-7-8 فروری کو بسنت منانے کا فیصلہ، رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ اب جرمانے بھی اس میں خلاف ورزی پر 20 لاکھ جرمانہ۔ اب لیکن اب پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ چرخی، بڑی پتنگ، گڈے منع، موٹر سائیکل پر راڑ لگائیں۔ دیکھیں یہ کہنے کی باتیں ہیں، کہاں سے راڑ لگائیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، پیسے نہیں گیا، کہاں سے راڑ لگائیں؟ پہلی بات یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ آپ گھروں میں گھس کے چرخیاں چیک کریں گے، گھروں میں گھس کے آپ چیک کریں گے کہ ادھر وہ کتنی ڈور ہے، بڑی پتنگ ہے، چھوٹی پتنگ ہے۔ یہ اگر کروانی بھی ہے نا بسنت، کوئی بات نہیں، آپ کروائیں، آپ جلو چلے جائیں، جلو میں جا کے یا رائیونڈ کی طرف کسی بڑی جگہ کے اوپر آپ جائیں، وہاں پہ آپ بسنت اناؤنس کریں سیفلی۔ اس جو ایونٹ ہے اس کو نہ مس کریں، ایونٹ ضرور کریں، لیکن اس کی سیفٹی کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ابھی تک جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ہم نے کون سا کارڈ دینا ہے صحت کے حوالے سے۔ میرے خیال میں 100 سے زیادہ میٹنگز ہو چکی ہیں، جو پنجاب ہیلتھ فیسیلیٹیشن مینجمنٹ کمپنی ہے اس کی زیر صدارت کئی میں 100 سے زائد میٹنگ ہو چکی ہیں، لیکن اب تک اس کا کوئی واضح طریقہ کار طے نہیں ہو سکا کہ کون سا صحت کارڈ ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا کے اب جو ہے جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے۔ پہلے جو بچوں کا ہارٹ سرجری والا کارڈ چل رہا ہے، اور اب دل اور کینسر کے علاج کے لیے کارڈ بنے گا۔ بھائی ایک کارڈ بنا دیں، اس میں مطلب ابھی کیا ایشو ہے؟ اب دل کے امراض تو ہر چوتھا بندہ دل کے امراض کا شکار ہے۔ جو بیسیکلی جو رول ماڈل ہے نا، وہ تو وہی خان صاحب والا کارڈ ہے، وہ صحت کارڈ ہے۔ اس صحت کارڈ سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اب جو اس کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں جی مس یوز ہوا۔ دیکھیں پاکستان ہے یہاں پہ، اور خود دنیا میں کوئی بھی ملک لے لیں، لوگ مس یوز تو چیزیں کرتے ہیں، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو عمران خان والا جو صحت کارڈ تھا لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ابھی بھی حکومت کو چاہیے کہ اسی صحت کارڈ کو بحال کر دیں، یا اپنے نام سے کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس میں جو خرابیاں ان کو اگر کو نظر آتی ہیں، دیکھیں خرابیاں کہاں پہ، اسپتالوں کی رجسٹریشن، فیک مریضوں کا آنا، چیزوں کا، اس سسٹم کو ریکٹیفائی کر کے ایک جنرل کارڈ جاری کر دیں تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ میں نے اس پہ 2-3 پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں، تحقیق بھی کی، ہیلتھ بیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو مین جو سمجھنے والی جو خرابی ہے نا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہیلتھ کارڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یونیورسل ایکسیس سسٹم ضرور ہوتا ہے، یونیورسل ہیلتھ سسٹم ضرور ہوتا ہے، لیکن ادھر یہ جو ہیلتھ کارڈ کا دنیا میں کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے ہیلتھ انشورنس۔ دیکھیں جب مریض نے خود 20% دینا ہوگا، پریمیم دینا ہوگا، پھر ڈی ریگولیشن نہیں ہوگی اس طرح کی۔ یہ جو خان صاحب کے دور میں جب یہ آیا تھا کارڈ، تو وہ اس کے پیچھے انشورنس ہی تھی، اس کے پیچھے انشورنس کا پریمیم ہی دیا جاتا تھا، لیکن عوام کو جانسا دیا گیا نا، عوام کو اس چیز کا جانسا دیا گیا، غلط انشورنس کا ہی عمل تھا۔ وہ پیسے ان کو بلک میں انشورنس کے دے دیے گئے انشورنس کمپنیوں کو، طریقہ کار گورنمنٹ پریمیم ادا کرتی رہی ہے، لیکن وہ غلط ہو گیا نا، وہ بجٹ آؤٹ ہو گیا، وہ مینیج نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی چاہیے، دیوالیہ ہونے والا ہے ابھی۔ میرا خیال ہے اس سے آگے بڑھ کے اگر حکومت اپنی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے نا ان کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے خود ان کو دیکھے، اور جتنے یہ ادھر ادھر اس کو کر کے آؤٹ سورسنگ آگے پیچھے
پیچھے. تو اس صحت کے اب معاملے دیکھیں نا کہ جہاں پہ آپ کارڈک ہسپتال بنا رہے ہیں, کینسر ہسپتال بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بجٹ ان کو دیں وہاں پہ سہولت ہو, بجائے اس کی کہ وہ پرائیویٹ میں جا کے دل کے مریضوں اور کینسر کے مریضوں کا علاج ہوگا, اپنی فیسلٹی پہ کیوں نہ ہو جبکہ وہ فری ہوگی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اپنی جو ہیلتھ فیسلٹیز پنجاب کے اندر موجود ہیں ان کو اسٹرینتھن کرے, ان کو فنڈز بھی دے, ان کو ادویات بھی دے, ان کو اس کے جو ایکوپمنٹ چاہیے وہ بھی دے, ڈاکٹر مہیا کرے. جو آلریڈی فیسلٹیز بنی ہوئی ہیں حکومتی سیکٹر میں اس کو کیوں نہیں چلاتے؟ اس کی آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں اور کارڈ لا کے تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کو جو ہے نواز رہے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی جو موجودہ ہیلتھ فیسلٹیز ہے ان کو اسٹرینتھن کریں, بہتر کریں, ان سے عوامی خدمات مہیا کریں. صحیح. یوٹیوبر جو رجب بٹ صاحب ہیں ان کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور وجوہات ملٹیپل بتائی جا رہی ہیں, کوئی واضح نہیں ہے, لیکن ان کا جو پاکستان میں ان کی فوجی ضمانت منظور ہوگی اور پاکستان میں آئیں گے. آئیں جناب, ویلکم. آپ بہت ہم بچھڑے ہوئے تھے آپ سے, مہربانی ہے آپ برطانیہ سے رپورٹ ہو کے آئے ہیں, ہمیں آپ کی بہت ضرورت تھی. اتنا پروٹوکول تو کسی مطلب معزز شخص کو نہیں ملا جتنا کہ یوٹیوبر کو دیا جا رہا ہے. ایک پہلے یوٹیوبر کو بھی آپ کی سٹوری چل رہی ہے, اب ایک اور نئی یوٹیوبر کی سٹوری چل رہی ہے. بس یہ بیلنس کر کے چلنا چاہیے جی. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایسے کام کریں جس پہ سوالات اٹھیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ جس کو جتنی عزت کی ضرورت ہے اتنی دے, زیادہ دینے سے پھر مسائل بھی ہو سکتے ہیں. وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہوا. صحیح صحیح. اس کے علاوہ جو صاف اخبار ہے اس کی جو سالگرہ تھی کل, 28 سالہ صحافتی خدمات قابل فخر ہے. وزارت آزاد کشمیر نے سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی اور فیصل جو راٹھور صاحب ہیں, ممتاز راٹھور صاحب, انہوں نے, فیصل راٹھور صاحب نے جو ہے وہ شرکت کی اس میں. اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے گا, آپ حصہ بھی رہے ہیں. جی بالکل جی. اوصاف کا اخبار ایک بہترین اخبار ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں خود اس کی فاؤنڈنگ ٹیم میں رہا ہوں. ایک وقت تھا کہ 1.25 لاکھ اخبار میں نے اپنی آنکھوں سے روزانہ چھپتی دیکھی ہے. 1,25,000 اخبار ڈیلی چھپتی تھی اور یہ ایون کراچی تک پاپولر تھی. اب ہم پوچھتے تھے کراچی میں کیوں پاپولر ہے؟ اس لیے کہ وہاں جو کشمیری اور پٹھان رہتے ہیں وہ بڑی تعداد میں ہے, تو وہ پھر یہ اس کو پڑھتے تھے. تو پہلی ڈاک جو 8 بجے یہاں سے ریلوے سے روانہ کر دی جاتی تھی, اور ایک بڑا تاریخی اخبار ہے. اس کے ایڈیٹر حامد میر صاحب بھی رہے ہیں, جاوید صدیق صاحب اس کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں. فیڈرل کیپٹل کے بڑے تگڑے 2 نام ہیں. ہم اس کی فاؤنڈنگ ٹیم میں رہے ہیں اور آج بھی اوصاف اخبار جو ہے نارتھ میں بہت مقبول ہے. لیکن ایک زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ نارتھ کی بہت بڑی اخبار ہے. بڑا ایک وقت اچھا گزارا اس نے. پھر بعد ازاں 1 سال پہلے ABN نیوز جو ہے اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک ایک چینل بھی نکال لیا گیا. تو یہ نیوز چینل کی پہلی سالگرہ تھی اور اخبار کی 28ویں سالگرہ تھی. تو مہتاب خان صاحب اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کو بہت زیادہ, محسن بلال صاحب کو بہت بہت مبارکباد ہے کہ انہوں نے پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب الیکٹرانک میڈیا. جی ہم مبارکباد دیں گے جی اوصاف کو 28ویں سالگرہ پہ, اور ان کی بڑی ہمت ہے کہ آج کل کے دور میں ابھی بھی نیوز پرنٹ کا حصہ ہے. 8 شہروں سے نکل رہا ہے, 8 شہروں سے نکل رہی ہے, اور اس کے علاوہ لندن اور فرینکفرٹ سے بھی نکل رہا ہے. جی اب دن بدن جو اخباروں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ تک اخباروں میں چھپی ایسی خبریں. ناظرین آپ یہ تو دیکھتے ہوں گے IT سیکٹر میں بہت ساری ٹرمز یوز ہوتی ہیں, ایک ڈیش بورڈ کی ٹرمز یوز ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو ایک ڈیسک پہ مل جاتی ہیں. تو اسی طرح اخبار کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو طرح طرح کی نیشنل, انٹرنیشنل اور ایون شوبز اور سپورٹس سے بھی ریلیٹڈ خبریں ایک ہی پیج پہ ملیں گی. تو یہ جو اخبار بینی ہے اس سے اپنا ناطہ نہ توڑیں اور ایک خبر کا براڈر پرسپیکٹو بھی دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک 30 سیکنڈ کی یا 15 سیکنڈ کی ریل دیکھ کے جو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے اگر اخبار کو دیکھیں گے تو آپ کو پورا تجزیہ بھی ملے گا اور اس کی خبر کی بیک گراؤنڈ ملے گی, سچویشن آپ کے سامنے ہوگی کہ دن بھر میں کیا ہوا. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.